الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام پیشگی کے ساتھ آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر تاثیر پر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میرے ساتھ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کا تعلق جو ہے فاٹا سے ہے اور بڑی ایک مسلسل جدوجہد کا اگر میں کہہ لوں تو وہ کم نہ ہوگا. میری مراد الحاج شاہ جی گل افریدی ہیں. یہ سابقہ MNA بھی ہیں اور پاکستان چیئرمین ہیں اصلاحات پارٹی پاکستان کے. سب سے پہلے تو جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے وقف کیا. سر، فاٹا جیسے مشکل ترین مطلب علاقے کے اندر رہتے ہوئے پورے پاکستان میں ایک پارٹی کو لانچ کر دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ صاحبزادہ فاروق صاحب، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارا انٹرویو لینے کا مقصد یہ کہ ہمارا ویژن اور نظریہ عوام تک پہنچانا ہے. تو میں آپ کا اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے جو کاس چلائی تھی 2013 میں شروع کیا تھا، جب میں فرسٹ ٹائم میں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا اور الحمدللہ ٹک ٹاک لیڈ سے قبائلی علاقے سے جیتا. اور اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اس وقت 2013 میں 8,000 ووٹ فیمیلز کا ملا تھا. صحیح. قبائلی علاقے میں 8,000 فیمیل کا ووٹ لینا یا پڑھنا. اس کے بعد یہ الیکشن پالیسی میں آیا کہ منیمم 5% ووٹ فیمیل کا ہونا چاہیے، تب وہ الیکشن ہوگا، نہیں تو ری الیکشن ہوگا اگر 5% سے کم ووٹ پڑے گا. تو اس 2013 میں 5% سے بھی کم ووٹ پڑتے تھے. مگر الحمدللہ میں نے ایک ویژن دیا اور وہ ویژن یہ تھا کہ ہمارے اس بیلٹ میں وزیرستان سے لے کر باجوڑ تک ایک انتہا پسندی جب شروع ہوا تو اس وقت لوگ علاقوں سے نکل کر بھاگ رہے تھے. اور میں نے اس میں جو ذمہ داری پورا کیا، میں کراچی میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اپنا بزنس دیکھتا تھا. میں کراچی سے اپنا بزنس چھوڑ کر اپنے علاقے کا ہے اور اس کا فائدہ ہمارے علاقے کو یہ ہوا کہ وزیرستان سے باجوڑ تک سب لوگ ڈسپلیس ہوئے، مگر میرے کانسٹیٹیونسی کی جو لوگ تھے اور اس میں مختلف اقوام تھے، افریدی تھے، شنواری تھے، شلمانی تھے اور ملابوری تھے. الحمدللہ ہم لوگ IDPs نہیں ہوئے، کیمپ میں نہیں گئے، خیمے میں ہمارے لوگ نہیں رہے. تو یہ ایک ویژن تھا جو اس وقت میں نے عوام کو دی اور عوام میرے ساتھ کھڑا ہوا اور ہم نے اس انتہا پسندی میں ایک متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا. اور اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ عزت خراب ہونے سے اپنے آپ کو بچایا. یہ نہیں کہوں گا کہ ہم بے عزت نہیں ہوئے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم نے اپنا عزت بچایا اور ہمارے پورے 4 اقوام کیمپ میں نہیں گئے، خیموں میں نہیں رہے. تو اس ویژن اور اس نظریے نے پھر عوام نے مجھے یہ کہا کہ ابھی آپ ہمارے پارلیمنٹ میں نمائندگی کرے، تو مجھے وہاں سے انتخابات کرانے کا کہا اور میں نے وہاں سے انتخابات کرایا. اور الحمدللہ انتخابات میں جو عزت لیڈرز کو ملتا ہے، جو فرسٹ ٹائم الیکشن لڑتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتا. اچھا، اس انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتنے کے بعد باقی ساتھیوں نے جو انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتا تھا 2013 میں، تو میں نے کہا ہمیں تو اس پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دیا گیا ہے، تو ہم نے اپنے ووٹروں کو بیچا نہیں، ہم نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. تو ہم انڈیپینڈنٹ سٹیٹس میں رہے. اس انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کا فائدہ پہلے اسٹیٹ کو پہنچا اور پھر اس کے بعد ہمارے علاقے کے عوام کو پہنچا. وہ یہ کہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں آئین پورا نہ ہو. یہ بدقسمت پاکستان تھا جہاں آئین مکمل نہیں تھا. علاقہ غیر جس کو کہا جاتا تھا قبائلی علاقہ، آپ نے ابھی بھی فاٹا کا نام لیا، فاٹا تو ختم ہو گیا. فیڈرل ایڈمنسٹریشن ٹرائبل ایریا کو کہا جاتا تھا، ابھی تو وہ پروونس کے ساتھ مرج ہو گیا، ختم. فاٹا ختم، ایکس فاٹا یا نیو مرج ڈسٹرکٹ ابھی کہا جاتا ہے اس کو. تو الحمدللہ میں نے وہ تحریک شروع کی اور ہسٹری میں، چاہے میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں کب تک ہے، مگر ہسٹری میں کہاں بھی اس قسم کا کاز نہیں چلا ہوگا جہاں پر کوئی نقصان نہیں ہو گیا ہو. اور میرا ایک تحریک تھا فاٹا مرجر اور آئین تکمیل پاکستان کرنا، جس میں ایک قطرہ خون نہیں بہا ہے، 1 روپے کا کسی کا نقصان نہیں ہوا ہے اور کوئی بلیم نہیں کر سکتا ہے
یہ کسی کے لیے چلا تھا یہ کاز یا کسی نے اس میں فنڈنگ دیا؟ الحمدللہ ہم فخر کرتے اس کے اوپر کہ ہم نے اپنے جیب سے، میرے ساتھیوں نے اپنے جیب سے پیسہ لگایا، اس ملک کے لیے لگایا، اور یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں صاحبزادہ صاحب کہ اگر پاکستان میں کوئی لیڈرز سوائے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک الگ سٹوری ہے، الگ ہسٹری، اس کے علاوہ اگر کوئی لیڈر یہ کہے کہ میں نے اس ملک کے لیے ایک سے زیادہ پیسہ اپنے جیب سے خرچ کیا ہے تو میں سیاست کرنا چھوڑ دوں. ایسا مجھے یہ بتائیں کہ 2013 میں 30,000 ووٹ لے کے آپ آئے، ایک بڑا ووٹ بینک تھا آپ کا، اور اس کے بعد آخرکار 2018 کے الیکشن میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ 2018 کے الیکشن میں صرف میں نہیں آ رہا، اس میں چودھری نثار صاحب بھی آ رہا ہے، اس میں خاقان عباسی صاحب بھی آ رہا ہے، یا میں پنڈی کا بات کروں گا، اسلام آباد کا پورٹال کے بیلٹ کا، جو کہ میں پاکستان میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے آنیسٹ لیڈر کون ہے تو میں کہوں گا کہ سب سے آنیسٹ اسٹیٹ فارورڈ لیڈرز جو ہے وہ چودھری نثار صاحب، وہ چودھری نثار صاحب بھی ہارا ہے. تو جس طرح چودھری نثار صاحب نے ہارا ہے اسی طرح میں بھی ہارا. چودھری نثار صاحب کا بھی پورے پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو پتہ ہے، میرا بھی پوری دنیا اور قوم کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں ہرایا گیا، اور وہ ہمارا ہرانا صرف یہ نہیں کہ ہم ہار گئے، ہم بھگت رہے پورے پاکستانی قوم. آج اگر آپ بس ہمارے ملک کی معیشت کو دیکھیں، آج ہمارے ملک میں جو ایک بے اعتمادی کا صورتحال ہے جو کہ دنیا میں کہاں نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی 2018 کا الیکشن تھا. یہی 2018 کے الیکشن کی وجہ سے ہمارے اداروں کے اوپر، جو کہ دنیا کی سب سے مضبوط ادارہ ہمارا وہ ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے ملک میں ہے، پوری دنیا میں ہے، اس ادارے کے کوئی اس کا نام جب لیتا تھا تو پہلے سوچتا تھا، ابھی اس کے خلاف کھل کر آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، جلسوں میں بات ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یہ 2018 کا الیکشن کا. عاجز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے کیونکہ والد صاحب کا ایک بزنس تھا، پھر آپ نے اس بزنس کو رن کیا اور آپ ایک بڑے مشہور و معروف بزنس کے نام پہ جانے اور پہچانے جاتے تھے. آخر کیا وجہ ہوئی کہ بزنس کو چھوڑ کے 2012 میں فیملی کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا اور فیملی میں پھر آپ کو الیکشن میں نکلا اور پھر آپ سیاست کی طرف آ گئے؟ تو ایک طرف بزنس مین تھے، ایک طرف جو ہے نا آپ کا ایک خاندانی کلچر، رسم و رواج تھا، وہ سارا کچھ آپ خدمت انسانیت کر سکتے تھے کسی دیگر پلیٹ فارم سے، آخر سیاست کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا اور ضروری سوال تھا، کیونکہ کوئی بھی اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو بہت بڑا قربانی ہوتا ہے کہ اپنا بچوں کے لیے بیس بنانا، اس کو آگے لے کر جانا، اس کو کمائی کر کے دینا، اس کو چھوڑنا اور عوامی خدمت کی طرف آنا، اور پھر اس میں جو ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ جب سے دنیا آباد ہوئی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک ہسٹری میں اتنے لوگ ڈسپلیس نہیں ہوئے، خانہ جنگیوں میں بھی جتنے ہمارے اس نظام کی وجہ سے ہمارے قبائلی علاقے میں ہوئے تھے. اور 7 سال کرفیو، کربلا میں 40-41 دن وہ رہا تھا کرفیو، اور ہمارے قبائلی علاقے میں باڑہ، جو کہ پورے پاکستان کی شناخت تھی، صرف قبائلی علاقے کی نہیں، باڑہ میں، اورنگزے میں اور مسعود کے علاقوں میں 7-8 سال کرفیو رہا ہے. اور اسی طرح شاید دوسرے جنگ عظیم میں بھی اتنا ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوا ہوگا جتنا ہمارے اس نظام میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. تو اس نظام کو بدلنے کے لیے جب میں اٹھا اور اللہ نے میرے ساتھ مدد کی، اس نظام کو بدلا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد انسان کا جو ویژن ہے وہ بن جاتا ہے. پھر میرا ایک ویژن اور نظریہ بنا، اس ویژن اور نظریے کا فائدہ الحمدللہ آج پورے ملک کو پہنچ رہا ہے. آئینے تک میں نے پاکستان ہو گیا. اسی طرح میں صرف میں تھا واحد لیڈر اے پی سی میں بھی اور ہر فورم میں جس نے بارڈر فینسنگ کی، کلم حمایت کی، جس کی وجہ سے ہمارا افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا، ڈیولنٹ لائن اس کو کہا جاتا تھا، ابھی وہ انٹرنیشنل بارڈر بن گیا. اسی طرح میرا ایکسپیرینس تھا، میرا فیلڈ تھا ٹریڈ. اس ٹریڈ کا فائدہ ملک کو پہنچا، پاکستان کو ٹی آئی آر کا ممبر بنایا. ٹی آئی آر کا مطلب یہ ایک ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل روٹس، جو کہ پاکستان ممبر نہیں تھا، ابھی ہماری گاڑیاں ترکی تک اور آذربائیجان تک جاتا ہے اور سینٹرل ایشیا، اور وہاں سے بھی آتا ہے وہاں کی گاڑیاں. تو انٹرنیشنلی ہم ممبر بنے ٹی آئی آر کی، جس کی وجہ سے آپ شاید دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا میں کہ ہمارے کافی سارے پاکستانی یورپ سے بائی روڈ 10-11 دن میں یہاں پہنچتے.
جو کہ ان کا ایک خواہش ایک خواب تھا اور الحمدللہ وہ خواہش پورا ہو گیا ان کا. بھائی صاحب میرا آپ کے سوال آپ کی جانب دوبارہ سے پڑھوں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ تحریک اصلاح پاکستان کی جو پارٹی TLP کے نام سے آپ کی پہچان ہے، تو کیا یہ صرف پختونوں تک محدود ہے یا پورے پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایک تو اس کا جو میں نے نام رکھا ہے ایسا نہیں رکھا ہے کہ میں نے صرف کہا ہو کہ میں فلانا انصاف یا نہیں، آپ پختونوں کی آواز زیادہ بنتے ہیں سوال کا. نہیں آپ نے اچھا سب میں اس کا جواب دے. میں نے جو پارٹی بنایا ہے اپنے ویژن سے بنایا ہے، صرف ایسا نہیں بنایا ہے کہ میں پارٹی بنانے کے بعد عوام کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. الحمدللہ میں نے وہ کام پارٹی بنانے سے پہلے کیے ہیں اس ملک کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے جو 72 سال میں نہیں ہوئے تھے. اور ابھی جو پارٹی بنایا ہے اس پارٹی کے فلیگ میں بھی ویژن اور نظریہ ہے اور اس پارٹی کے نام میں بھی ایک ویژن اور نظریہ ہے. پارٹی کے نام میں جو ویژن اور نظریہ ہے وہ ہے ریفارمز. اور ویسٹرن کنٹری میں ترقی یافتہ ملکوں میں جتنے بھی ملک ہے، چائنا میں ابھی جو آگے جا رہا ہے، برازیل ہے جو دنیا کا دوسرا تیز ترین اکانومی بننے جا رہا ہے، وہاں پر اگر جو کچھ ہوا اور ملک میں غربت ختم ہوا، بے روزگاری ختم ہوا اور اس کی اکانومی ٹھیک طرف کی طرف چل پڑا، تو بنیادی وجہ ریفارمز تھی. وہاں اس قسم کے ریفارم کرائے گئے جس سے ملک کے عوام مسئلوں سے نکلے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا. ویسٹرن کنٹری میں ریفارم کو کہا جاتا ہے جتنا کھانے کا ضرورت انسان کو ہوتا ہے اتنا ملک کو چلانے کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ریفارمز صرف یہ ایک ریفارم نہیں ہے کہ آپ صرف اکانومی کے لیے ریفارم کریں، آپ نے ملک کے ہر ادارے میں ریفارمز کرنا ہے اور بغیر ریفارمز کے ہم یہ پاکستان ان مسئلوں سے نہیں نکل سکتے. ہم نے ریفارم کیے، اس کا فائدہ ملک کو پہنچا. ہم نے فاٹا تحریک چلایا، آئین تکمیل پاکستان ہوا. ہم نے حاجی صاحب یہ بتائیں کہ اب آخر میں میرا ایک آخری کوشچن آپ کی جانب پڑے گا کہ موجودہ وقت میں آپ کی پارٹی کسی اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے یا اکیلے سے عوام میں جائیں گے؟ نہیں، اس میں دیکھیں اگر ہم کہیں کہ ہم پورا صرف اللہ ہے، انسان بہت کمزور ہے. بالکل انسان بہت کمزور ہے. ابھی ہم اسٹیج اور اس لیول پر اگر ہم ہو بھی جاتا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دیکھا ہے، ہم پارٹیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. اسی طرح ہم بھی پارٹیوں کو ساتھ جائیں گے، پارٹی ساتھ لے کر جائیں گے تو تب ابھی آگے عوام کا کچھ ہم کر سکیں گے. بالکل اگر کوئی اس قسم کا ہمیں سمجھ آ جائے کوئی آفر جس کا فائدہ ملک اور قوم کو ہو تو ہم ان کی ماضی میں نہیں جائیں گے، مستقبل میں ہم ضرور اپنا ویژن اور نظریہ بتا دیں گے. اور ان کا جو ویژن اور نظریہ ایک پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے جو پارٹی کے رجسٹرڈ کے وقت جمع کرتا ہے اور ایک مینیفیسٹو بنتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے. تو اس مینیفیسٹو کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو بھی چلائے اور جس پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوتا ہے اس کو بھی اس مینیفیسٹو کے اوپر چلائے. یہی غلطی ہمارے ملک میں کہ جو بھی پارٹی جو بھی مینیفیسٹو الیکشن کمیشن میں جمع کرتے ہیں اور جو بھی مینیفیسٹو الیکشن کے وقت بناتے ہیں اس پر چلتا نہیں، پھر وہ آگے ناکام ہو جاتے ہیں. تو اصل چیز یہی اصلاحات ہے کہ اس مینیفیسٹو کے اوپر اگر کوئی پارٹی یا کوئی لیڈر یا کوئی ممبرز جو اپنے حلقے کے عوام سے ووٹ لے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی کینڈیڈیٹ ہو، اگر وہ اس مینیفیسٹو پر چلے یا اس نعرے پر چلے تو وہ فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں ہوگا اور مسئلے بھی ختم ہوں گے اور اسی سے ملک بھی آگے جائے گا. اسی سے ملک میں جو ہماری ملک میں بے روزگاری ہے، غربت ہے، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں سب ختم ہو سکے. بہت شکریہ. الحاج شاہ جی گل افریدی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے نظریہ تکمیل پاکستان کی جو جدوجہد وہ کرتے آ رہے ہیں، اسمبلی فورم کے اندر جو عوامی ایشوز پہ وہ بات کرتے آئے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ناظرین کو آگاہ کیا. اپنے میزبان ساجد ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.